بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 25 اگست اور سال ہے 2019، دن ہے آج اتوار کا۔ آج ایک چیز تو بہت چل رہی ہے کہ یو اے ای نے نریندر مودی کو ایوارڈ کیوں دیا اور کیا اس موقع پہ ایوارڈ دینا چاہیے تھا، مسلم امہ کدھر ہے، مسلم ممالک کدھر ہیں، مسلمانوں کے مفادات کا یہ جو مسلم بادشاہ ہیں یہ اس کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اور سعودی عرب نے $72 بلین کی جو سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے انڈیا میں، اس کو کیوں نہیں سسپینڈ کر دیا گیا، اس کو مشروط کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کشمیر کے معاملے کے ساتھ، یہ چل رہا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، جو ہے ایک آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ مسلم حکمرانوں کو، مسلم امہ کو آپس میں ایک ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو مشکلات ہیں وہاں پہ مسلمان ملکوں کو اکٹھے رہنا چاہیے اور ایک موقف اختیار کرنا چاہیے، مسلم اتحاد ہونا چاہیے، مسلم امہ کا یونٹی ہونی چاہیے۔ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، مثالی تصور ہے مسلم امہ کی یونٹی کا، اور ایسا ہو جائے تو یقیناً دنیا میں مسلمانوں کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا، اور مسلمان ایک بہت بڑی معاشی قوت اور فوجی قوت بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ہی اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے، جغرافیائی اعتبار سے بہت آئیڈیل لوکیشنز پہ اسلامی ملک جو ہیں وہ قائم ہیں، اور وہ آپس میں اتحاد کر لیں تو پھر تو وارے نیارے ہیں۔ جیسے یورپی یونین نے اتحاد کیا، یورپی ممالک نے ایک کرنسی، ایک پارلیمنٹ بنا لی، اسی طریقے سے ایک کرنسی بنا لی، ایک پارلیمنٹ بنا لی، مسلم امہ بھی کر سکتی ہے، مسلم ممالک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلامی ملک جو ہیں کسی کے پاس دفاعی قوت بہت ہے، مثلا ترکی ہے، دفاعی قوت بھی ہے، معاشی قوت بھی ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور اس کی اکانومی کمزور ہے، لیکن دفاعی اعتبار سے بہت اچھی فوج اور دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے، اور ایٹمی قوت بھی ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد تجربہ کار، پیشہ ورانہ امور کی ماہر سمجھی جاتی ہے، وہ خواہ آپ نے دیکھا کہ افغان وار میں خاص طور پہ، اور پھر پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس میں ایک مثالی اور مختلف مشنز جو ہوتے ہیں یو این کے، اس میں کردار ادا کرتی ہے۔ سعودی عرب فوجی قوت اتنی بڑی نہیں لیکن معاشی قوت بہت ہے، یو اے ای بہت بڑی معاشی قوت ہے، قطر ہے، اسی طریقے سے عراق کو تباہ کر دیا، مصر کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، شام کو تباہ کر دیا، یمن میں لڑائی ہو رہی ہے۔ ایران ایک اور اسلامی ملک ہے، بہت تگڑا ملک ہے، لیکن ان کا آپس میں اتفاق اتحاد نہیں ہے۔ بنگلہ دیش ہے، نہ اتفاق ہے، نہ اتحاد ہے، نہ آپس میں بہت سارے ممالک تو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے دیکھیں یمن میں سعودی عرب اور ایران کی لڑائی ہو رہی ہے، شام میں لڑائی ہو رہی ہے، عراق تباہ ہوا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، یو اے ای اور ایران کی لڑائی، قطر اور سعودی عرب کی لڑائی، یہ وہ چیزیں ہیں ترکی اور سعودی عرب کی نہیں بنتی۔ تو اس طریقے سے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو مغربی دنیا ہے یا عالم کفر ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تصور پہ چلتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب مسلم امہ کا جو تصور ہے وہ تو ہم نے دیکھا عملی طور پہ تو اب یہ تصور نہیں ہے۔ پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہو تو اسلامی ملک اس طرح سے نہیں آتے، لیکن اس وقت انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہے۔ وہاں پہ سعودی عرب کی طرف سے $72 ارب کی سرمایہ کاری ایک بہت بڑا کیا کہنا چاہیے کہ ان کو بہت بڑا ریلیف ہوگا، بہت بڑا سہارا ہوگا۔
تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن اگر ہم اسٹریٹ فارورڈ دیکھیں تو اس پہ ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایز پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے. اور غصے میں اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ دیکھیں سعودی عرب کا اور ایران کا تنازع ہوا یمن کے معاملے میں. تو سعودی عرب نے پاکستان سے فوج مانگی, فوجی امداد مانگی اور فوجی قوت مانگی, لیکن پاکستان نے اس وقت انکار کر دیا تھا. پاکستان نے اپنے مفاد میں فیصلہ کیا اور اس نے سمجھا کہ یہ یمن کی لڑائی میں اگر پاکستان الجھے گا, کیونکہ پہلے یہ کہ افغانستان ہمسایہ ملک میں لڑائی ہو رہی ہے ویسٹرن بارڈر پہ, اس میں الجھا ہوا ہے, اور اگر یمن میں بھی چلا گیا تو اس سے جو ایک لڑائی چل رہی ہے سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار یمن میں, وہ لڑائی پاکستان میں آ جائے گی, کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اور یہ ایک ہماری پالیسی ہے کہ کسی ایک اسلامی ملک کے خلاف کسی دوسرے ملک کا ساتھ نہیں ہم دیں گے. اس میں پاکستان نے سعودی عرب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہ لڑائی ابھی تک چل رہی ہے. اور اس لڑائی کی وجہ سے سعودی عرب کی جو معیشت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. یمن بھی ادھر لڑ رہا ہے, ایک دوسرے پہ میزائل داغے جا رہے ہیں, حوثی باغی وہاں پہ ہیں. ہم نے خود دیکھا, سعودی عرب نے دکھایا, سعودی فورسز نے, کہ جو ایران میڈ ان ایران جو میزائل ہیں وہ آئے ہیں. تو یہ چیز چل رہی ہے. پھر اسی موقع پہ یو اے ای بھی ناراض ہوا کہ اس نے پاکستان نے ایران کو ترجیح دی اور ایران کے خلاف ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے قطر اور سعودی عرب کی, وہ اختلاف ہو گیا. اس میں بھی پاکستان نے سعودی عرب اور قطر کی لڑائی میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا اور اس میں غیر جانبدار رہا. اس سے بھی سعودی عرب بھی ناراض ہوا, یو اے ای بھی ناراض ہوا کہ قطر پہ فوقیت دی گئی ہے. اور پھر ان کی یہ جو عرب و عجم کی لڑائی ہے, یہ منافرت جو ہے وہ بہت عرصے سے چل رہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہی ہے. تو یہ منافرتیں اور یہ انا کے بت ہم ختم نہیں کر سکے, نہ ہمارے حکمران ختم کر سکے, اور وہ اسی مائنڈ میں رہتے ہیں, اسی سوچ میں ہیں. جبکہ قرآن مجید تو واضح طور پہ کہتا ہے مسلم امہ کے لیے, مسلمانوں کے لیے, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یہ آیت ہے قرآن مجید کی. لیکن ہمارے حکمران یہ بات نہیں مانتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کرنسی اور مشترکہ دفاع تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو ایک دوسرے کے شہریوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ کمپیئر کریں کہ مسلم عرب کنٹریز میں یا مسلم کنٹریز میں جو پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں اوورسیز پاکستانی, یا جو ویسٹرن ممالک میں کام کر رہے ہیں, یعنی کہ غیر مسلم ممالک میں کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمیں یہ کہنے میں کہ جو غیر مسلم ممالک میں اوورسیز پاکستانی کام کر رہے ہیں ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں, وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں, وہ زیادہ اچھے ماحول میں کام کر رہے ہیں, اور وہ زیادہ محفوظ تصور ہوتے ہیں. وہ خواہ امریکہ ہو, برطانیہ ہو, جرمن ہو, فرانس ہو, اٹلی ہو, جہاں بھی. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے ایران کے ساتھ, عراق کے ساتھ, لیبیا کے ساتھ, عرب کنٹریز کے ساتھ, سعودی عرب, یو اے ای, تو وہاں پہ وہ زیادہ غیر محفوظ ہیں, ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. پھر یہ کہ کوئی اسلامی ملک, خاص طور پہ عرب ممالک, وہ سٹیزن شپ نہیں دیتے کسی بھی غیر عربی کو. تصور ہی نہیں ہے کسی غیر عربی کو شہریت دینے کا, یا ایون وہ زیادہ سے زیادہ, بے شک آپ وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, 40 50 سال سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں, بائی برتھ ہیں, وہیں شادیاں ہو گئیں, لیکن وہ ہیں خارجی تصور ہوتے ہیں, دوسرے درجے کے شہری ہیں, ان کو وہ رائٹس نہیں ہیں
جو کہ وہاں کے اپنے شہریوں کو حاصل ہیں، ان پہ پابندیاں ہیں کہ آپ فلاں کام کر سکتے ہیں، فلاں کام نہیں کر سکتے، اور آہستہ آہستہ اس میں بھی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں پاکستانیوں کو، خاص طور پہ بتا رہا ہوں۔ حالانکہ پاکستانی UAE میں، قطر میں، سعودی عرب میں، ہر جگہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایمانداری سے کر رہے ہیں، اور اپنی اکانومی تو ان کی بہتر ہے، لیکن وہ اس ملک کی اکانومی میں بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو کہنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا سودا ہے، اور اس وقت چونکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ایسی ہے کہ مودی جو ہے وہ بالکل ایک ہٹلر کی طرح نسل کشی کی طرف بڑھ رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، بلکہ بڑھ کیا رہنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ایک جیل بنائی ہوئی ہے، اس میں سچویشن انتہائی گھمبیر ہے، اور ایسے موقع پہ جب کہ بھارت پہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت تھی، تو ایسے موقع پہ ایک برادر اسلامی ملک کی طرف سے 72 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، پھر دوسرے برادر اسلامی ملک کی طرف سے نریندر مودی کا شاندار پرتپاک استقبال، اور پھر ان کو اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازنا، تو یہ چیزیں یقیناً تکلیف دہ بھی ہیں اور ہضم نہیں ہونے والی۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز، مفادات کا سودا، تو اس میں پاکستان نے بھی UAE کے ساتھ، قطر کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ، جو انہوں نے خود محسوس کیا کہ یہ بہتر راستہ ہے، وہی فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی اس خوبصورت کیا کہنا چاہیے رومانس سے باہر نکلنا چاہیے، جو مسلم امہ کا رومانس ہے۔ یہ اب نام کی چیز رہ گئی ہے، کاغذ کی حد تک ہے، پیپر ورک ہے، عملاً ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ OIC جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اس نے ابھی تک ایسا کوئی اقدام نہیں کیا سالڈ قسم کا کشمیر کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب بہت سخت میسج گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے OIC بالکل غیر مؤثر ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ مغربی ممالک جو غیر مسلم ریاستیں ہیں، ان کا اتحاد برقرار ہے، اور وہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس میں زیادہ جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو تگڑا کرنا چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے پاکستان کو اپنی اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے، اور معاشی طور پہ اگر مضبوط ہو گیا پاکستان، تو دفاعی اعتبار سے پاکستان ماشاءاللہ سے ایٹمی قوت ہے، اور بہت اچھی ایٹمی قوت ہے۔ تو جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، اس وقت ہم جتنا بھی بلیک میل ہو رہے ہیں، پاکستان بلیک میل ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے بدترین معاشی صورتحال جو ہے، ہماری معیشت کی صورتحال جو ہے پاکستان کی، ہمیں در بدر جانا پڑتا ہے، کبھی سعودی عرب، کبھی UAE، کبھی قطر، کبھی IMF۔ تو ان ممالک کے ساتھ ہمیں جا کے کشکول لے کے جانا پڑتا ہے، اور اس لیے ہمیں اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کرپٹ لیڈرشپ سے اور بزدل لیڈرشپ سے بچائے، اور اچھی قیادت ہمیں میسر ہو، جو دلیرانہ فیصلے کرے اور آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرے، اور پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے، جس سے پاکستان آگے بڑھے اور پاکستان دنیا کی ضرورت بنے، نہ کہ پاکستان کو اپنی ضرورتوں کے لیے در در جانا پڑے۔ تو جب یہ ہو جائے گا تو یہ سارے آپ کی طرف آئیں گے، لپک لپک کر آئیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس جو صلاحیت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔